سب سے بڑا۔ غیر محرم عورتوں سے بات کر سکتے ہیں اگر دل صاف ہو۔ یہ کون بتائے گا کہ دل صاف ہے یا دل صاف نہیں ہے؟ بات تو جو بھی کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے میرا دل صاف ہے۔ پاکیزہ عشق اور جو ہے نا پتہ نہیں بہترین بہت اچھے اچھے نام دیے ہوتے ہیں شہوت پرستی کو۔ دماغ میں شہوت چڑھی ہوتی ہے، ٹائٹل اس کو دے دیتے ہیں کہ میری پاکیزہ محبت ہے، پاکیزہ رشتہ ہے۔ محبت تو بڑا اچھا لفظ ہے، عشق تو بڑا اچھا لفظ ہے۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے پھر نہ محبت ہوتی ہے نہ عشق ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ کا دل جتنا بھی صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منع کیا ہے، تو صحابہ کے دل زیادہ صاف تھے یا ہمارے دل زیادہ صاف ہیں؟ ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو منع کیا ہے۔ حضور کی بیویوں کو قرآن میں حکم ہے ازواج مطہرات کو کہ کسی مرد سے نرم لہجے میں بات مت کرو، ایسا نہ ہو کسی مرد کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کن کو؟ امت کی ماؤں کو۔ اور امت کی ماؤں سے بات کرنے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ امہات المومنین کو اس بات کی اجازت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مرد کے دل میں ان کے لیے کوئی مرض، کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ اور صحابہ کے دلوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ صحابہ کے دل صاف ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جن کے دل صاف ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے۔ تو ایک عام مسلمان کو کہاں سے اس کی اجازت ہوگی؟ یہ اپنے دل کو خوش کرنے والی باتیں کہ صاف پاکیزہ محبت ہے اور دل صاف ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ ہو تو کیا نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد، لیکن فقہائے حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ثبوت تو بہرحال ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ہم فوراً ستونوں کو پکڑ لیتے تھے، ستونوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ مقصد یہ کہ ہم کہتے تھے کہ چلو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے نہ تو اس کا حکم دیا ہے، نہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے، نہ حضور نے اس کے لیے وقت دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ یہ کیوں کہتے کہ ہم جلدی جلدی بھاگتے تھے؟ مقصد اس کا یہی کہ صحابہ کا اپنا ایک عمل تھا، وہ کرتے تھے، اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، تو کوئی کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق دلائل کی روشنی میں افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے؟ کوئی نیکی وغیرہ اس کو پہنچتی ہے یا صرف دعائے خیر پہنچتی ہے؟ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ ایک علم نافع، آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو دین کی کوئی بات سکھا دی، نماز سکھا دی، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی ایسا خیر کا کام آپ کریں جس سے آپ کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، قرآن کریم کا مصحف کسی کو دلا دیا کہ بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں اس میں، مسجد بنوا دی، ہسپتال بنا دیا، کوئی ایسا کام کیا جس سے نہر، کہیں کسی کو نہر کی ضرورت تھی ان کے لیے نہر بنوا دی، کوئی بھی ایسا کام جس سے مرنے کے بعد عام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس عمل کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی، جب تک آپ کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، آپ کی اولاد کے ہر نیک عمل میں آپ کا حصہ شامل ہے، ہر عمل میں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ تو دعا ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔
جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعا ہی ہے نا، دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں مردہ کے لیے۔ دوسری چیز ہے صدقہ، کہ آپ اس کے نام پہ صدقہ دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو یا والدہ کو یا فلاں کو پہنچا دیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی عبادت کریں اور اس عبادت کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا دیں، لیکن ان میں بھی جو افضل طریقے ہیں ایصال ثواب کے وہ دو ہیں، ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ یہ دو افضل طریقے اس لیے کہ یہ صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی لیے بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر کسی کو نہیں بخش سکتے، اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا صدقہ آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ قرآن حدیث سے جو دو چیزیں ثابت ہیں وہ ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہو، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی کام کریں اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کسی فوتگی میں یا کسی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک اور 30 یاسین شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں گن کر دعا مانگتے ہیں کہ اتنے اتنے پڑھ لیے ہیں۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شرعی طرز عمل نہیں ہے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ مردہ پر قرآن خوانی کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ تیسرے دن، 40ویں دن، سال گزرنے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھوائیں، پھر دیگیں پکوائیں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتایا، کسی غریب کے گھر میں جا کے راشن ڈلوا دیں، یہ صدقہ ہے نا، صدقہ کر دیں، اس کا زیادہ ثواب ہے قرآن خوانی سے۔ اور قرآن پڑھنا ہے تو خود پڑھیں، لوگوں کو جمع کر کے نہ پڑھوائیں، یہ بدعت ہے۔ تو ہے میرا خدا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے